اور اجبر سی تصویر کی، لیکن ایک اور تصویر آ رہی ہے غزہ اور فلسطین کی، جہاں پر ہم پچھلے کئی دنوں سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے تھے کہ جناب جنگ بندی ہو چکی ہے اور قیدیوں کی رہائی ہو رہی ہے، لیکن اب اس کا دوسرا پہلو بھی سامنے آیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی جنگ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے، اور جیسے ہی جنگ بندی ختم ہوئی تقریباً 7.5-8 دن گزرے، ایک بار پھر سے حملوں کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں نہیں بلکہ صرف 12 گھنٹوں کے دوران 110 لوگوں کی الگ الگ جگہوں پر بمباری میں موت ہوئی ہے، اور یہ ایک طرف کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ غزہ کے اندر جو صورتحال تھی، 50 دنوں کے بیچ تقریباً 7 سے 8 دن تک جنگ بندی ہوئی، لیکن اب اطلاعات یہ ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی جانب سے جو چوطرفہ حملوں کی کوشش ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے شام اور لبنان میں بھی اب تازہ حملے کیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ جس کا دوسرا پڑاؤ شروع ہوا ہے، ایک تو جنگ بندی سے ٹھیک پہلے، ایک جنگ بندی کے بعد، اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد جو اب تک 15,000 سے آلریڈی تجاوز کر چکی ہے، اس میں 110 لوگوں کی اور موت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ جو تصویریں آ رہی ہیں وہ بھی بڑی بھیانک ہیں، الگ الگ اسپتالوں سے، الگ الگ جگہوں سے، اور یہ وہ تصویریں ہیں جو 2 صحافیوں کے مارے جانے کی بھی تصدیق یونائٹڈ نیشنز نے کر دی ہے، جن میں سے ایک کی تصدیق ہوئی ہے۔ ابھی تک کی ڈیٹیلز ہیں کہ مصطفیٰ الصواف یہ فوٹوگرافر تھے، ایک ترکش نیوز ایجنسی کے ساتھ کام کرتے تھے، اور ایک اور صحافی ہیں عبداللہ درویش۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جو خان یونس کے علاقے میں حملے کیے گئے ہیں، وہاں پر تازہ حملوں میں ان کی جان چلی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو شہری مارے گئے ہیں ان میں ابھی تک کی جو ڈیٹیلز ہیں، فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق 52 بچے، 110 لوگوں کی جو آفیشل تعداد ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان میں 52 ایسے بچے ہیں جو مختلف علاقوں کے اندر اس بمباری میں مارے گئے، اور 2 صحافی بھی ان میں شامل ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی طرف سے 7 روزہ جنگ بندی کے بعد غزہ پر دوبارہ جب بمباری شروع کی گئی ہے تو جنگ کا دائرہ خطے میں پھیلانے کی بھی ایک کوشش شروع ہوئی ہے۔ وہ کس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دمشق کے آس پاس حملے ہوئے، سیریا کو پھر سے ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ وہی سیریا ہے جس میں 4 برسوں سے خاموشی تھی، اور پہلے آئیسس کے خلاف روس کی جانب سے ایک بڑی کیمپین چلائی گئی، لیکن ساتھ ساتھ لبنان کی سرحدوں پر جہاں سے اب تک میزائل داغے جا رہے تھے، ان ایریاز کے اندر بھی دوبارہ ابھی تک کی جانکاری کے مطابق تازہ حملے ہوئے ہیں۔ سرحدوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، 3 لبنانی شہری بھی مارے گئے ہیں، اس کی تصدیق کی جا رہی ہے، اور اسرائیلی حملوں کی جانب سے جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں اس میں جوابی کارروائی بھی حزب اللہ کی جانب سے کی گئی ہے، اور 1 سے 2 گھنٹوں کے دوران حزب اللہ کی جانب سے بھی نصف درجن کے قریب جو واپسی میں حملے کیے گئے جوابی کارروائیاں ہوئی ہیں، حزب اللہ کی جانب سے کی گئی ہیں۔ 7 روزہ جنگ بندی کے بعد غزہ پر دوبارہ بمباری کا عمل شروع کیا گیا ہے، اور جنگ کا دائرہ خطہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب یہ دارالحکومت دمشق تک پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ فضائی علاقے جو لبنانی سرحد ہے، فضائی حملے وہاں تک کر دیے گئے ہیں، اور شامی علاقوں پر بھی اس طریقے کی اسرائیلی کارروائی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے۔ ایک طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے، دوسری طرف سے صحافیوں کے مارے جانے اور کئی لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات بھی آ رہی ہے۔ اسرائیلی افواج نے خان یونس کے مشرقی علاقے پر زبردست بمباری کی ہے، اور فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس کے مشرقی علاقے پر بمباری کرتے ہوئے یہ صاف کر دیا ہے کہ انتہا پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے یہ کارروائی جب کی گئی تو دنیا بھر کے اندر بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہوا ہے، اور مختلف سینیٹرز اور امن پسند لوگوں کی طرف سے امن مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوششوں پر بھی زور دیا گیا ہے۔ غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ عالمی ادارے صحت کی طرف سے بھی دوبارہ بیان جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ پہنچانا اس وقت اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر اگر انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے تو یہ انسانیت کے لیے شرمساری ہوگی۔ غزہ